الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد۔ حدیث جبرائیل چل رہی تھی۔ اللہ کے نبی کی خدمت میں حضرت جبرائیل امین آئے اور سوال کیا کہ اسلام کیا ہے، پھر سوال کیا کہ ایمان کیا ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے ایمانیات گنائی تو جبرائیل امین نے فرمایا آپ نے سچ کہا ہے، صدقت، آپ نے سچ کہا ہے، ایمانیات یہی ہے۔ پھر ہماری بات چل رہی تھی کہ ایمان کی مقدار، جن چیزوں پر ایمان لانا ہے وہ تو یکساں ہے، ایک امتی کے لیے بھی ایک نبی کے لیے بھی، سبھی پر برابر ہے کہ ان چیزوں پر ایمان رکھنا۔ اور ایک ایمان کا نور ہے، ایمان کا نور ہے، ایمان کی کیفیت ہے، یہ بڑھتا بھی ہے، گھٹتا بھی ہے، صحت مند بھی ہوتا ہے، بیمار بھی ہوتا ہے۔ ایمان کا نور یہ الگ الگ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایمان کے آثار بتائے ہیں، نشانیاں بتائی ہیں، علامات بتائی ہیں، جنہیں انسان دیکھ کر اپنا ایمان محسوس کر سکتا ہے کہ وہ ایمان کے کس سطح پر ہے اور اس کا ایمان کا نور کس حالت کے اندر ہے، اس میں روشنی ہے یا نہیں، ڈگمگا رہا ہے یا اسے جسے کہیں کہ روشن کرنے کی ضرورت ہے یا بالکل ہی اس کے اندر سے روشنی ختم ہو چکی ہے۔ اللہ کا نبی اس امت کا بڑا خیر خواہ ہے۔ جہاں اس ایمان کی ضرورت پڑے گی، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہاں جاتے ہوئے پتہ چلا کہ میاں وہ تو ہے ہی نہیں، جس سے قبر میں روشنی ہوا کرتی تھی اور جس سے موت کے وقت کلمہ نصیب ہوا کرتا تھا اور جس کے بدولت معاشر کے میدان میں کامیابی ملتی تھی، وہ تو ہے ہی نہیں، اس کی تو روشنی ختم ہو گئی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے آثار بتائے ہیں، علامات بتائی ہیں۔ ایک علامت یہاں اللہ کے نبی نے یوں فرمائی، اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، کہ کمال ایمان کا نتیجہ اور ثمرہ یہ ہے، کمال ایمان کا نتیجہ اور ثمرہ یہ ہے کہ اس کے اخلاق بھی بہت اچھے ہوں۔ بڑھیا ایمان والا، بڑھیا اخلاق والا۔ کمال ایمان، جب ایمان کی روشنی بھرپور ہوگی تو اس کے اخلاق بھی بہت اچھے ہوں۔ یہ صحت مند ایمان کا نتیجہ ہے۔ بد اخلاق آدمی با کمال ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ موذی شخص اچھے ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ موذی شخص اچھا ایمان والا نہیں ہو سکتا، چاہے وہ نماز پڑھتا ہو، چاہے وہ روزہ رکھتا ہو، چاہے وہ حج کرتا ہو، لیکن اس کی زندگی میں ایذا ہے مسلمانوں کے لیے، اس کی زبان ڈنگ مارتی ہے، اس کا طرز عمل لوگوں کو تکلیف پہنچاتا ہے، وہ معاملات میں ڈنڈی مارتا ہے، لوگوں کے ساتھ عہد شکنی کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، خیانت کرتا ہے، خواہ وہ نمازی ہے، حاجی ہے، ظاہری شکل اس کی مسلمانوں کی سی ہے، لیکن وہ اچھے ایمان والا نہیں ہے، وہ اچھا ایمان والا نہیں ہے۔ اچھے ایمان کی نشانی یہ ہے، اچھے ایمان کی نشانی یہ ہے کہ اس کے اخلاق اچھے، اس کے اخلاق اچھے ہوں۔ ایک دن اللہ کے نبی فرمانے لگے کہ اللہ نے 70 اخلاقی خوبیاں اتاری ہیں، کسی میں ایک بھی پائی جائے اللہ اسے اس کے بدولت جنت میں داخل کر دیں گے، ایک۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اس امت کا سب سے بڑا ایمان والا ہے، اس امت کا سب سے بڑا ایمان والا، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہنے لگے یا رسول اللہ، میری زندگی کا سفر، حضر، خوشی کا زمانہ، تنگ دستی کا دور، آزمائشوں کا وقت اور عافیت کا وقت، سبھی آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے، ان 70 میں کوئی میرے اندر بھی ہیں؟ تو اللہ کے حبیب فرمان لگے صدیق تیرے اندر تو 70 کی 70 ہے، سبحان اللہ، صدیق تیرے اندر تو 70 کی 70 ہے۔ اسقل شیء فی المیزان، فرمایا کہ لو وزن ایمان ابی بکر مع سائر امہ لرجح ایمان ابی بکرین، ایک ترازو پہ ساری دنیا کا ایمان رکھ دو،
ساری دنیا کا، عمر، عثمان و علی کا بھی، سارے صحابہ کا بھی، اور سارے مفسرین کا بھی اور محدثین کا بھی، اور اللہ کے نبی سے لے کر آج تک سارے ایمان والوں کا بھی، اور ایک طرف اکیلے صدیق کا ایمان رکھ دو، صدیق کا ایمان سب پہ بھاری ہو جائے گا۔ کیا ایمان ہو، کیا ایمان۔ ایک دن اللہ کے نبی صحن میں کھڑے ہیں، 14ویں کا چاند ہے، آسمان پہ ستارے چمک دمک رہے ہیں، پیارے نبی کی پیاری بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ ہیں۔ اللہ کے نبی آسمان پر دیکھ کے کہنے لگے، عائشہ دیکھے ستارے، اوپر دیکھنے لگی، کہ یا رسول اللہ کوئی ایسا بھی آپ کی امتی میں سے ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ستارے کے برابر ہوں؟ کتنے ستارے ہوں گے؟ فرمایا ہاں عائشہ، عمر کی نیکیاں ستاروں سے بھی بڑھ کر ہیں، عمر کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے بھی بڑھ گئی۔ تو حضرت عائشہ خاموش ہو گئی، وہ سمجھ رہی تھی، خود ہی اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ خاموش کیوں؟ تم سمجھ رہی تھی تمہارا ابا کا نام لوں گا، ابو بکر رضی اللہ عنہ، تم سمجھ رہی تھی تمہارا ابا کا نام لوں گا، اس لیے خاموش ہو گئی۔ کہا عائشہ عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں ایک طرف، اور تیرے ابا کی ایک رات کی نیکیاں، جو رات اس نے غار میں میرے ساتھ ہجرت میں ساتھ گزاری ہے، وہ ایک طرف، وہ ایک رات کی نیکیاں عمر کی ساری زندگی کی نیکیوں سے بڑھ کر۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی۔ تو ایمان بڑھیا تو اخلاق بڑھیا۔ اچھے ایمان کی نشانی یہ ہے اس کے اخلاق اچھے، وہ موذی نہیں ہوتا، نہ زبان سے ایذا پہنچاتا ہے، نہ اپنے طرز عمل سے ایذا اور تکلیف پہنچاتا ہے۔ دنیا میں وہ بھی رہتا ہے، گھروں میں، سوسائٹیوں میں پھول کی طرح رہتا ہے، کسی کے لیے بوجھ نہیں بنتا، کسی کے لیے کانٹا نہیں بنتا۔ غصہ اس کے اندر بھی ہوتا ہے، لیکن جیسے پھول کی حفاظت کے لیے کانٹے ہوتے ہیں، صرف اس کے پھول کی حفاظت کے لیے ہوتی ہیں، کسی کو تکلیف پہنچانے کے لیے نہیں ہوتے۔ غصہ انسانی فطرت میں ہے، اور اس اللہ رب العزت نے انسان کے لیے رکھا ہے، دفاع کے لیے رکھا ہے۔ ایک بد نیت اس کی بیٹی کو دیکھتا ہے غلط نیت سے، اور یہ اسے غصے سے گھورتا ہے، تو یہ غصہ مبارک ہے، یہ غصہ مبارک ہے، رحمت ہے، اپنی بیٹی اور بہنا کا تحفظ کر رہا ہے اس غصے کے ذریعے۔ لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا جب یہ بے جا استعمال ہوتا ہے، ایمان کو ایسا خراب کر دیتا ہے جیسے شہد کو کڑوی چیز، ایلوا شہد کو کڑوا کر دیتا ہے، ایسا ہی آدمی کا غصہ ایمان کو خراب کر دیتا، ایسا خراب کر۔ تو میرے عزیزو، اچھے اخلاق اچھے ایمان کے نشانی ہے۔ اب پوری اخلاقی زندگی اس کو ہم ایک لفظ سے اگر تعبیر کریں تو اخلاق والا وہ جو انصاف والا ہے، انصاف والا۔ اخلاق کا مفہوم ہمارے ہاں واضح نہیں ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کافر بھی بڑا اچھے اخلاق والا ہوتا ہے۔ یہ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک اخلاق کا مفہوم واضح نہیں ہے، حالانکہ کافر کبھی با اخلاق نہیں ہو سکتا، کافر ظالم ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ، اس کافر سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ، اللہ ظالموں کو کامیابی نہیں نصیب کرتا۔ کافر کبھی انصاف پسند، کافر کبھی با اخلاق نہیں ہو سکتا۔ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اخلاق ہے کیا۔ اخلاق کی پوری زندگی کے اوپر احاطہ ہے عدل کا۔ اخلاق کا ادنا درجہ، اخلاق کا ادنا درجہ وہ ہے انصاف، ادنا درجہ اخلاق کا وہ ہے انصاف۔ اخلاق کا اعلیٰ درجہ جو ہے وہ اس سے بڑھ کر ہے، عدل سے بڑھ کر احسان، ایثار، ہمدردی، قربانی، یہ عدل سے بڑھ کر ہے۔ لیکن ادنا درجہ اخلاق کا وہ انصاف ہے۔ کس شخص کی زندگی میں یہ ادنا درجہ بھی نہیں ہے تو وہ با اخلاق تو کجا، وہ تو ظالم ہے، وہ تو ظالم ہے۔ ادنا درجہ اخلاق کا وہ انصاف ہے، اور اعلیٰ درجہ احسان، ایثار، ہمدردی، قربانی، یہ اخلاق کے اعلیٰ درجے ہیں۔ اور پیارا نبی اعلیٰ درجے کے اخلاق پر فائز تھا۔ انک لعلی خلق عظیم،
ایثار کرنے والے، قربانی کرنے والے، احسان کرنے والے، برائی کا بدلہ اچھائی سے دینے والے، زیادتی کرنے والوں کے لیے راتوں کو اٹھ کر دعائیں کرنے والے، نبی تو بہت اونچے درجے پہ تھے، پیارا نبی تو بہت اونچے درجے پہ تھے. لیکن اخلاق کا ادنا درجہ وہ ہے عدل. اور عدل کے دو حصے، اللہ کے حق میں انصاف، مخلوق کے حق میں انصاف. جو اللہ کے حق میں انصاف نہیں کرتا، مخلوق کے حق میں انصاف کرتا ہے، وہ بھی ظالم ہے. اور جو اللہ کے حق میں انصاف کرتا ہے، مخلوق کے حق میں انصاف نہیں کرتا، وہ بھی ظالم ہے. اس لیے کافر ہمیشہ ظالم ہی رہتا ہے. اس لیے کافر کبھی با اخلاق نہیں ہو سکتا. قرآن بھرا پڑا ہے اس کے ظلم کی نشاندہی کرنے کے لیے، ظالم ہے، ظالم ہے، ظالم ہے. اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ تو اخلاق کا ادنا درجہ ہے انصاف. اللہ کے حق میں انصاف، مخلوق کے حق میں انصاف. اللہ کے حق میں انصاف، مخلوق کے حق میں انصاف. یہ ہے اخلاق کا ادنا درجہ. دیکھو نا، میرا نوکر، چوکیدار، ڈرائیور ہو، اور اسے آپ کا ڈرائیور ہو، چوکیدار ہو، اور اسے آپ تنخواہ بھی دیں اور کپڑی بھی دیں اور روٹی بھی کھلائیں، اور جسے کہیں کہ وہ خوشی کے موقع پہ اس کی امداد بھی کریں، لیکن وہ کام آپ کے دشمن کا کرے، وہ کام آپ کا دشمن کا کرے اور آپ کا کام نہ کرے، تو آپ کیا کہیں گے؟ بڑا با اخلاق ہے، میرے پڑوس اس انسانیت کی بڑی خدمت کر رہا. ہاں، اسے کیا کہیں گے؟ بڑا با اخلاق کہیں گے ظالم کہیں گے، کھاتا ادھر سے ہے، روٹی ادھر ملتی ہے، تنخواہ یہاں سے ملتی ہے، پیسہ یہاں سے ملتا ہے، کام میرے دشمن کا کرے. ان کو کہنے نہیں، میں انسانیت کی بڑی خدمت کر رہا ہوں، انسانیت کی بڑی خدمت کر رہا ہوں. ہاں، میں انسانیت کی بڑی خدمت کر رہا ہوں. بتائیے اس کا یہ نعرہ قبول ہوگا اور اس کی یہ بات قبول ہوگی؟ ارے ظالم، سب کچھ یہاں کر رہا ہے، کام میرے دشمن کے کر رہا ہے، تو جو انسانیت کی پڑی ہوئی، اپنا حق تو پورا کر جو تیری ذمہ داری ہے. تو میرے عزیزو، کھلائے بھی اللہ، پلائے بھی اللہ، نعمتیں بھی اللہ دے، ہر طرف اللہ کی نوازشات بھی چل رہی ہوں، وہ جھولیاں بھر بھر کے عطا بھی اس کی طرف سے مل رہی ہو، اور یہ زندگی کی صبح اور شام سے صبح اللہ کے دشمن شیطان کی مانتے رہے، اور پھر کیا یہ با اخلاق ہے؟ نعمتیں وہ دے، حسن وہ دے، جوانی وہ دے، بینائی وہ دے، سماعت وہ دے، گویائی وہ دے، طاقت وہ دے، عقل وہ دے، ذہانت وہ دے، سمجھ بوجھ وہ دے، اللہ کی طرف سے ملی نعمتیں ملیں، اور کام اللہ کے دشمن شیطان والے کرے. یہ انصاف پسندی ہے. تو جیسے وہ گھر کا ملازم ظالم ہے، مالک کی نہیں مانتا جو اسے دے رہا ہے، ایسے وہ شخص بھی بڑا ظالم ہے جو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں انصاف نہیں کرتا اللہ کے حق میں، اور ان نعمتوں میں رہ کر اللہ کے دشمن شیطان کی مانتا. یہ آدمی کبھی با اخلاق نہیں، با اخلاق نہیں ہے، یہ تو ظالم ہے، اللہ کے حق میں ظلم کر رہا ہے. لیکن میرے عزیزو، کوئی اللہ کے حق میں انصاف کرتا ہے، حقوق اللہ پورے کرتا ہے، حقوق اللہ، نماز روزہ سب کچھ کرتا ہے، حاجی نماز روزہ ذکر تسبیحات سب کچھ کرتا ہے، لیکن مخلوق کے حق میں انصاف نہیں کرتا، یہ بھی ظالم ہے. ایک شخص آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ، احب ان اکون اعدل الناس، میں چاہتا ہوں میں سب سے بڑا انصاف پسند بن جاؤں. تو اللہ کے نبی فرمانے لگے، احب للناس ما تحب لنفسک تکن اعدل الناس، جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کیا کر، سب سے بڑا انصاف پسند بن جائے. یہ ایک ایسا معاشرتی اصول اللہ کے نبی نے بتایا ہے، قسم خدا کی، اگر اللہ کرے اس پر ہمارا عمل ہو جائے تو دلوں کی قدورتیں ختم ہو جائیں، دلوں کی نفرتیں ختم ہو جائیں، دلوں کا بغض ختم ہو جائے، گھروں کا ٹوٹ پھوٹ ختم ہو جائے. یہ قدم قدم پہ اس کا امتحان ہوتا ہے کہ جو میں یہ کر رہا ہوں، جو میں یہ قدم اٹھا رہا ہوں، جو یہ زبان سے بول نکال رہا ہوں، کیا یہ میں اپنے لیے بھی پسند کرتا ہوں؟ ایک لمحے کے لیے سوچ، ایک لمحے کے لیے سوچ لے کہ جو میں نے طرز عمل اختیار کیا، اگر کوئی اور ایسا کرتا تو مجھے کیسا لگتا؟ جب اچھا نہیں لگتا آپ کو تو آپ کر رہے ہیں تو دوسروں کو بھی تو اچھا نہیں لگ رہا.
دوسروں کو بھی تو اچھا نہیں لگ رہا. کوئی چاہتا ہے کوئی اس کے پیٹھ پیچھے غیبت کرے, کوئی چاہتا ہے کوئی اس کے بارے میں بدگمانی رکھے دل میں, کوئی چاہتا ہے کوئی اس کے دل میں حسد رکھے, کوئی چاہتا ہے اس کے لیے اپنے دل میں بغض رکھے, کوئی چاہتا ہے کہ اس کے پیٹھ پیچھے اس کی عزت پامال کرے, اس کی عزت پہ حملہ کرتا رہے. کوئی نہیں چاہتا. تو زبان کو پھر روک کے رکھ, تو بھی نہ کر. کوئی چاہتا ہے کوئی اس کی بہن پہ تبصرے کرے, کوئی اس کی بیٹی پہ تبصرہ کرے, پھر مر کسی کی بیٹی بہنوں پہ تبصرے اور تجزیہ کر, مت اس کے بیٹی بہنوں کے بارے میں تصورات اپنے دل میں پیدا کر, مت مزے لے, حرام مزے لے, یہ بھی تو حرام ہے, یہ بھی تو دل کا زنا ہے. احب للناس ما تحب لنفسك تكن اعدل الناس, جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرتا. پوری معاشرتی اور معاملات کی زندگی میں اگر یہ اصول زندہ ہو جائے تو معاملات کی دنیا جنت بن جائے, معاشرت کی زندگی جنت بن جائے. لیکن حاجی روزے دار سب مل جائیں گے, لیکن معاملات کا کھرا ڈھونڈنے سے ملے گا, معاملات کا کھرا ڈھونڈنے سے ملے گا, معاشرت کا اچھا مسلمان ڈھونڈنے سے ملے گا. ہونا یہ چاہیے تھا جو جتنا اس کے قریب رہے تو اس سے راحت پائے, اس سے راحت پائے, اس سے راحت پائے, اس سے خوشی محسوس کرے. لیکن جو جتنا میرے قریب ہوتا ہے اتنے میرے کانٹے چبھتے ہیں. جب تک اس نے میرے ساتھ معاملات نہیں کیا میرے بارے میں اچھا گمان رہتا, بڑا نیک ہے. جیسے ہی معاملات کیا اپنی نسلوں کو بھی بتا گیا, اس سے معاملہ نہ کرنا, اس سے معاملات نہ کرنا, داڑھی والے کے پاس نہ جانا, ٹوپی والے کے پاس نہ جانا. اللہ اکبر. حالانکہ داڑھی ٹوپی تو ایمان کی نشانی تھی, نماز تو ایمان کی نشانی تھی. ایمان کا تقاضا تھا کہ اس کے معاملات بھی سب سے زیادہ خوبصورت ہوں, اس کے معاملات بھی سب سے زیادہ خوبصورت ہوں, اس کی معاشرت بھی سب سے زیادہ خوبصورت ہو. اس لیے اللہ کے نبی فرمانے لگے مومن آدمی اپنی فطرتی کمزوری کی وجہ سے بزدل ہو سکتا ہے اور فطرتی مال کی محبت کی وجہ سے بخیل ہو سکتا ہے. ان دونوں کا تعلق اس کی اپنی ذات سے, لیکن مومن آدمی جھوٹا نہیں ہو سکتا, اس کا تعلق معاملات سے. جھوٹا نہیں ہو سکتا, مومن آدمی جھوٹ نہیں بول سکتا. اب تو جھوٹ بائیں ہاتھ کا کھیل ہے, جھوٹ نہیں بولتا. تکلیف ہوگی کسی کو, وعدہ کیا ہے میں نے, معاملہ طے کیا ہے, ایک دن دیا ہے, زبان دی ہے, جھوٹ. تو میرے عزیزو اچھی ایمان کی نشانی یہ ہے اخلاق اچھے ہوں, اخلاق اچھے ہوں. یہ نتیجہ ہے اچھے ایمان کا, بڑھیا ایمان کا نتیجہ ہے. تو ادنا درجے کا اخلاق یہ ہے کہ کم از کم اس کی زندگی میں اللہ کے حق میں انصاف ہو, کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں اللہ کے نافرمانی میں استعمال نہ کرے, اور مخلوق کے حق میں انصاف ہو کہ مخلوق کو اس کی ذات سے, اس کے طرز عمل سے, اس کی زبان سے, اس کے معاملات سے, اس کے معاشرت سے, اس کے رہن سہن سے مخلوق کو تکلیف نہ پہنچے. حتی الامکان یہ کوشش کرے کہ اس کی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے, یہ مخلوق کے حق میں. ورنہ میرے عزیزو بڑھیا اخلاق, سبحان اللہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اسقل شیء فی المیزان الخلق الحسن. میزان کے ترازوں میں جو چیز سب سے زیادہ بھاری ہوگی وہ اچھے اخلاق ہوں. اور ایک دن تو اللہ کے نبی نے اس کی عظمت بیان فرمائی اور حد فرما دی. کوئی فرمایا کوئی زندگی کی ہر رات تہجد میں گزار دے, کتنے شب قدریں آئیں گے اس میں, کتنا رمضان آئے گا اس میں, کتنے آخری عشرے آئیں گے اس میں, کتنے شب برات آئیں گے اس میں. فرمایا زندگی کی ہر رات تہجد میں گزار دے اور زندگی کا ہر دن روزے سے گزار دے. فرمایا اگر بالفرض کوئی ایسا کر لے جہاں وہ پہنچے گا اچھے اخلاق والا بھی وہاں پہنچے گا. اس لیے کہ اچھے اخلاق بہت بڑھیا ایمان کا نتیجہ ہے, بہت بڑھیا ایمان کا نتیجہ ہے. اخلاق اللہ میں نصیب فرما دے بھائی. اخلاق والے نبی کی امت اخلاق سے آری ہوتی چلی جائے, نمازی, حاجی, روزے دار مل جائیں گے, لیکن معاملات کا صاف, زبان کا سچا, معاشرت کا خوبصورت ڈھونڈنے سے نہیں ملتا. بڑھیا اخلاق, میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے,
میری ذات کو راحت نہیں پہنچ سکتی، آخری درجہ تکلیف تو نہ پہنچے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ اللہ نے ساری اخلاقی خوبیوں کی خلاصہ 3 چیزوں میں رکھا، سارے اخلاقی خوبیوں کا خلاصہ 3 چیزوں میں۔ پھر فرمایا صل من قطعک واعف عمن ظلمک واطع من حرمک، جو تجھ سے توڑے تو اس سے بھی جوڑ لے، اور جو تیرے ساتھ زیادتی کرے تو اللہ کے لیے اسے بھی معاف کر دے، اور جو تیرا حق ادا نہ کرے تو اس کا بھی حق ادا کر دے۔ سبحان اللہ، جو تجھ سے توڑے تو اس سے بھی جوڑ لے، اللہ کے لیے جوڑ، تو آگے بڑھ کے صلح کر لے، بڑا پن مظاہرہ کر، وہ نہیں مل رہا تو مل لے۔ واعف عمن ظلمک، جو زیادتی کرے تو اسے معاف کر دے، اللہ کے لیے اسے معاف کر دے۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ فرمایا کرتے تھے جو بندہ اللہ کے بندوں کو جلدی معاف کرتا ہے قیامت میں اللہ اسے بھی جلدی معاف کر دے گا، اللہ اسے بھی جلدی معاف کر۔ واعف عمن ظلمک، جلدی معاف کر۔ علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ خدمت میں ایک شخص آیا اور اپنی دیہات کی کینچی لے کے آیا ہدیے میں۔ حضرت نے نظریں جھکا کر ہدیہ لے لیا، کہا بیٹے بہت اچھا ہے تو ہدیہ لے کے آیا ہے، لیکن کیا یہ اچھا ہوتا کینچی کے بجائے سوئی لے کے آتا، اس لیے کہ ہمارا کام کاٹنا نہیں ہے، ہمارا کام جوڑنا ہے۔ سبحان اللہ، مسلمان جہاں جاتا دلوں کو جوڑ دیا کرتا تھا، جہاں جاتا دلوں میں محبت پیدا کرتا تھا، جہاں جاتا آپس میں ملاپ پیدا کیا کرتا۔ اب جہاں جاتا ہے 2 دوستوں میں لڑائی پیدا کر دیتا، جہاں جاتا ہے جھگڑا پیدا کر دیتا، جہاں یہ بیٹی جاتی ہے خاندان کو تتر بتر کر دیتی ہے، خاندان کو بکھار دیتی ہے۔ صلہ جوڑنے والا مزاج، جوڑنے والا مزاج۔ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ خدمت میں ایک نوجوان آیا، کہا حضرت یہ میرا بھائی ہے، ہمیشہ میرے ساتھ زیادتی کرتا ہے، ہمیشہ میرے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، اور اب میں نے بھی طے کر لیا اس کا بدلہ میں بھی زیادتی کے ساتھ ہی دوں گا۔ کانٹے ڈالتا ہے، میں بھی اس کے راستے میں اب کانٹے ہی ڈالوں گا۔ حضرت نے فرمایا بیٹے وہ کانٹے ڈالتا ہے تو بھی کانٹے ڈالے گا، دنیا کانٹوں سے بھر جائے گی، کوئی دنیا سے کانٹے اٹھانے والا بھی تو ہو، کوئی دنیا میں کانٹے اٹھانے والا بھی تو ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے جو شخص حق پر ہے اور اس کا حق بھی ہے، لیکن اسے پتا ہے اگر میں اپنا حق لینے کے لیے کھڑا ہو جاؤں گا جھگڑا ہو جائے گا، اور مسلمانوں کے جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے اپنے حق سے دستبردار ہو جاتا ہے، تو پیارا نبی فرمانے لگے میں اسے جنت کے بیچوں بیچ محل دلانے کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ اللہ، میں اسے جنت میں بیچوں بیچ حق دلانے کی ذمہ داری لیتا ہوں، میں اسے جنت میں زمانہ دلاؤں، جنت میں محل دلاؤں۔ محبت کے ساتھ رہنا، محبت کے ساتھ رہنا، پیار کے ساتھ رہنا، درگزر کر دینا۔ صل من قطعک واعف عمن ظلمک واعط من حرمک، جو تیرا حق نہیں تو اللہ کے لیے ادا کر، اللہ کے لیے ادا کر دے۔ اور میرے عزیزو جو تیرا مقسوم ہے، جو تیرا مقسوم ہے، جو تیرے لیے لکھا گیا ہے، قسم خدا کی دنیا کی کوئی طاقت کم نہیں کر سکتی۔ پھر احسان سے کیوں جی چراتا ہے، پھر احسان سے کیوں جی چراتا ہے، پھر احسان سے کیوں جی چراتا ہے، پھر نیکیوں کے اس موقع سے کیوں محروم ہوتا ہے۔ تیرا مقسوم دنیا کی کوئی طاقت نہیں تجھ سے لے گی، تو احسان کر، تو عدل کر، تو احسان کر، اللہ تیرا دیا ہوا تجھے عزت سے اپنی چوکھٹ پہ دے گا، اللہ تیری چیز تیرے کے پاس پہنچائے گا، تو نیکیوں کے ساتھ عدل اور انصاف کے ساتھ بڑی اخلاق کے ساتھ زندگی گزار۔ تو میرے عزیزو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اکمل المؤمنین احسنہم خلقا، بڑیا ایمان کا نتیجہ یہ ہے کہ اس کے اخلاق بڑھیا ہوتے، اچھے ایمان کی نشانی یہ ہے اس کے اخلاق بھی اچھے ہوتے ہیں۔ اللہ بھائی ہمیں بھی کوئی اس اخلاق کا حصہ اللہ نصیب فرما دے، ہمیں بھی اللہ کے نبی کے اخلاق میں سے اللہ کچھ حصہ نصیب فرما دے، بات بن جائے گی میرے عزیز، بات بن جائے گی۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو،
اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. نستغفر الله نستغفر الله نستغفر الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.